کسی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ سنو۔ کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین لی گئی ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے؟ ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی؟ بلکہ بسا اوقات قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جیسا کہ رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذوالحجہ کے مبارک ایام وغیرہ، مگر ان موسم میں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تم عبادت کو بوجھ محسوس نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور محسوس نہیں کرتے؟ کیا تم مال، دولت اور منصب اور شہرت کی بے جا حرص اور لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ؟ کیا بیشتر اوقات تم فضول اور لا یعنی کہ چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ کیا تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا؟ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال، اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، کہ اے اللہ، آپ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔